بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پر ہمیں خود سے، اللہ سے اور لوگوں کے سامنے ایک ہی سوال آ جاتا ہے کہ میں ہی تکلیف میں کیوں ہوں، میرے ساتھ پریشانیاں کیوں لگ گئی ہے، میری ساری کام ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، میری کوشش فیل کیوں ہو جاتی ہے، کیا میری امیدیں کبھی رنگ لائیں گی یا نہیں، یا میری امیدیں پوری ہوگی کہ نہیں، اللہ تو میری مدد کب کرے گا۔ ناظرین، جب ہر طرف کی ناکامی سے تم تھک جاتے ہو، تم اتنی مایوس ہو جاتے ہو، اپنے نصیب کو ہی برا سمجھنے لگ جاتے ہو، تو جان رکھو جب ایسے ہی خیالات تمہیں ستا رہے ہو تو سنو، تمہارا رب رب العالمین ہے، اس کا ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اگر وہ رحمان و رحیم تم سے محبت کر لے تو سمجھ لو آپ اعلیٰ مقدر کی مالک ہو، تم بڑے ہی نصیب والے ہو۔ ساری کائنات کا شہنشاہ تم سے پیار کرتا ہے، اگر اس نے کوئی راستہ تمہارے لیے بند کیا بھی ہے تو اس نے تمہاری بہتری کے لیے بند کیا ہوگا، تم اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اس نے تم سے کوئی چیز چھین لی ہے تو اس سے بہترین چیز دینے کے لیے روک لی ہے، وہ لوگوں سے تم کو دور کرتا ہے تو صرف تم کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے۔ اور جان رکھو جب تک تم کو آزمایا نہیں جاتا تب تک تم کو اس کی محبت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جان رکھو مشکل وقت کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مشکل وقت گزرتا بھی دیر سے ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد اللہ آپ کی شخصیت کو اتنا نکھار دیتا ہے کہ پھر آپ ہر قسم کی حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ وقت اچھے اور برے کی چھٹائی کرانے اور ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جان رکھو اللہ کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں۔ تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اسی رب کائنات سے پاس غیب کی تمام چابیاں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو کچھ برابر میں ہو رہا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، اور زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس کا علم اس مہربان رب کو نہ ہو، اور خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سب کچھ روشن ہے۔ دھیان رکھو اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے جن کے وجود میں آتے ہی رب کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور کن فیکون سے نامعلوم ذریعے اور نامعلوم وسیلے کی راہ کھل جاتی ہے۔ جان رکھو یہ زندگی کبھی پھولوں کی طرح کھلتی اور مسکراتی ہے، کبھی کانٹوں کی طرح چبھتی ہے، راہیں کبھی خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی دکھوں سے دل زخمی ہو جاتا ہے۔ جان رکھو یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جب تک تم اپنے رحمان رحیم رب کی محبت حاصل نہیں کر لیتے تب تک تم زندگی کا لطف حاصل نہیں کر سکتے، اور جو رب کا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ ربی کائنات کی محبت ہو جانے کی بڑی علامت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی خاطر مخلوق خدا سے محبت کرنے لگو، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیک ہو، سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر محبت کرنا ہے۔ جان رکھو اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہی کیا جائے،
بلکہ اچھائی کے لیے یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اچھے ہیں وہ لوگ زندگی کی تکلیفوں سے گزرتے ہوئے بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ جان رکھو تمہاری من پسند چیز ملنے کا ایک اور خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑتے، معتبر صبر اور ذریعے اختیار کرتے ہو، لیکن یقین اور بھروسہ صرف اپنے رب کریم پر چھوڑتے ہو۔ تو جان لو کہ جو اپنے رب پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید نہیں ہو جاتا۔ جان لو اللہ ہمیں پہلے سے ہماری قسمت کی حقیقت نہیں بتا دیتا۔ اگر پہلے سے ہمیں ہماری قسمت کا پتہ ہوتا تو ہم چیز پانے کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے دعاؤں کا تحفہ دیا ہے تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے نا جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تب وہ اپنی مدد ان ذریعے سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ اللہ یہاں تک تمہیں لے آیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنی دست میں گزار رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید بھی کر سکتا تھا۔ جان لو جو تم نہیں کر سکتے وہ سب دعاؤں سے ہی ہو سکتا ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نزدیک لاکھ ناممکن کیوں نہ لگتا ہو، اس کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ نظر نہ آتا ہو۔ یاد رکھو جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، تو اس سے وہی کہہ دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہوں گا۔ جب تم اکیلے میں آنسوؤں سے اپنے رب کو پکارتے ہو نا تو سنو، وہ تمہارے دل کی خاموشی کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو سنبھال کر رکھنے والا رب، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا رب تم سے مخاطب ہے۔ اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقعی ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، تم پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے برابر کوئی رب نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اس پر صبر کرو، شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھکنے والے خوشا لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ کی ہی مدد سے ہے۔ جان رکھو اللہ کو تمہارا یقین اور صبر پسند آ چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور اس یقین اور صبر کے ساتھ اس مہربان رب سے دعائیں مانگو، اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتی ہو نا تو تمہارا رب بھی ان چیزوں کو ان راستے سے دے گا جس سے تم بے خبر ہو۔ جان رکھو تمہاری اللہ سے لگائی امید پر اپنی سوچوں کی باندھ نہ باندھو۔ جب اس رحیم ذات نے تمہیں دعائیں مانگنے کی توفیق دے دی ہے تو تمہاری من پسند چیزوں کو تمہاری تقدیر میں شامل کرنے والا حاضر بھی ہے، بس پورے دل کے ساتھ طلب کے ساتھ اس سے لو لگا لو۔ ان قریب اللہ ایسی جگہ سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، اور ایسے وسیلے فراہم کر دے گا یہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی چھوٹی سوچ سے مانگا ہوگا، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی بھائی بہن کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہر مشکل خوشیوں میں بدل دے، عبادت کرنا آسان اور سہل فرمائے، اور ہمارے سب سننے والے بھائی بہن کی سبھی چھوٹی بڑی جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔